یہ ایک میں چیلنج کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اسلام کی کسی بھی اصطلاح کا مطلب، صحیح مطلب نہیں جانتے، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتے ہیں، نمبر دو، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اس میں دیکھیں اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دین اسلام ہے، اتباع رسول ہے، تقوی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے۔ اس تمام چیزوں کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مرشد کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ عام معاشرے میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور ایک تعصب بھی ہے۔ بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مرشد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہر چیز دین کی، آج کا جو وقت ہے یا آج کے جو سمجھ ہے لوگوں کی، اسلام کی کسی بھی اصطلاح پہ، یہ ایک میں چیلنج کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اسلام کی کسی بھی اصطلاح کا مطلب، صحیح مطلب نہیں جانتے، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتے ہیں، نمبر دو، ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ اس میں دیکھیں اللہ کی توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، دین اسلام ہے، اتباع رسول ہے، تقوی ہے، عبادت ہے، بندگی ہے۔ اس تمام چیزوں کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں، نمبر ایک، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اپنے آپ پر فریب کا شکار ہے آج کا انسان، اپنی ذات پر ہی اس کو دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں تو یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی مطلب وہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا۔ میں بچے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ 2-3 سال کا بچہ بول بھی سکتا ہے اور چل پھر لیتا ہے، یہ وہ۔ تو اس کے آپ حرکات کو دیکھیں، وہ اپنے ہر چیز سے بے خبر ہے۔ میرے باپ کیسے کما کے لا کے دے رہے ہیں، میں کہاں سے کھا رہا ہوں، بس مطالبات ہیں، مطالبات ہیں، مجھے دو، مجھے کھلاؤ، مجھے موبائل چاہیے، میرے لیے الگ موبائل چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اپنے آپ سے غافل ہو کے یہ بچہ، 2-3 سال کا بچے کی میں بات کروں، جس طرح وہ غافل ہے، اسی طرح 70 20 30 40 50 60 70 80 سال تک کے جو بھی انسانات، یہ اس سے زیادہ غافل ہیں اپنے آپ سے۔ اپنی حقیقت کا نہ تو پتہ ہے، نہ پتہ کرنا چاہتا ہے کوئی۔ خاص طور پہ یہ ٹین ایجر جسے ہم کہتے ہیں نا، وہ، کیونکہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں۔ آپ کو میں نے ابھی بتائی تھی بات کہ 7ویں کلاس میں جب میں تھا تو میرے لیے آئیڈل جو تھا بس دنیا کی زندگی تھی۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ایک مرشد مل گیا، ہم تو مرشدی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ایک کیفیت ہے، اور یہ صدیوں سے ایک کیفیت طاری ہے۔ یعنی جو نام کے مسلمان ہیں یہ غافل ہیں۔ اور میں تو خیر آج کی بات کر رہا ہوں، میں تاریخ کی میں نہیں جاتا۔ آج کا مسلمان، اور یعنی وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی سی یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ نماز روزہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دھوکہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، حالانکہ اسلام کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم قبول کیا ہے، نہ کرنے کے لیے کوئی اگر بتا دے تو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے۔
اگر حقیقت پتہ چل جائے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لا الہ کہنا جو ہے، یہ کہنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف یہ مرشد کا آج کا جو موضوع ہے اس کی میں ابتدا کر رہا ہوں. مرشد کا مطلب ارشاد، ارشاد فرمائیے. مرشد استاد ہوتا ہے، اور اس کا یعنی دیکھیں ارشاد کیوں، کیونکہ مجھے تو راستہ معلوم نہیں، آپ بتائیں، آپ کو معلوم ہے، آپ اس راستے پر ہیں. مرشد جی مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بیعت کر لے. بیعت کا ایک الگ آج کل تو بڑا ہی تعصب پایا جاتا ہے لوگوں میں، اور ہے سارا جو نظام ہے وہ تلپٹ ہو گیا ہے، بیعت کا سارا نظام. اور ہر ایرا غیرہ اپنے ساتھ پیر کا اور علامہ کا، اور وہ چیز رہی نہیں ہے. ایک تو وہ خانقاہی نظام جو شروع ہو گیا ہے، باپ دادا ہمارے پیر تھے تو اب ان کی جو اولاد ہے ان کی گدی پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہی پیر ہے. اب اہل ہو یا نہ ہو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. پیر صاحب کا بیٹا ہی پیر بنے گا، ان کی گدی کو سنبھالے گا. اور بعض پیر جو ہیں اپنے بیٹوں کو پھر پروموٹ بھی کرتے ہیں بچپن سے. آپ شاید آپ واقف ہو یا نہ، ان کے لیے خاص لباس، اور پھر بچپن سے ان کو تربیت. اور پھر ایسے بھی پیر ہیں آج کل جو انہوں نے وہ گدی سنبھال لی ہے، تقریر بیٹا کرتا ہے اور وہ دیکھتے رہتے ہیں بیٹے کو کہ اس نے حوالے کر دی، بیٹا ہے گدی حوالے کر دی. وہ خود بھی پیر ہے، بیٹا بھی پیر بن گیا. خیر میں آپ کو یہ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، خدایا تیرے سادہ لوح بندے کدھر جائیں، کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. خیر میں مرشد کی ضرورت پہ بات کر رہا ہوں، زیادہ تو طوالت اچھی نہیں ہے. دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے، ایک بنیادی بات نوٹ کرتے ہیں، بیعت کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے بیعت کے لیے مرشد کی ضرورت ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے، اور تو ایک بات تو واضح ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. دنیا میں ایک زندگی، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارے لیے دنیا میں اہبطوا منہا، یہاں سے اترو اور دنیا میں جاؤ، اور تمہارے لیے یہاں پہ ایک تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، عارضی ٹھکانا ہے اور تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، پھر تم میرے پاس واپس آؤ گے اللہ کے پاس. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہی مطلب ہے نا، ہم اللہ کے ہیں. تو جب آپ اللہ کے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھجوایا کیوں ہے؟ جب آپ اللہ کے پاس تھے، آسمان پہ تھے، عالم ارواح میں تھے، جہاں بھی تھے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہماری پیدائش یک دم ہوئی ہے، امر کن سے ہوئی ہے، اور نور ہمارا مادہ تخلیق ہے روح کا. جیسے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ تو ہمیں سنتے ہیں نا، روح بھی مادہ تخلیق اس کا نور ہے. تو اچھا اب یہ دیکھیں سلسلہ یہی ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے کسی کو عمر زیادہ کم یا اس کی تو بات نہیں ہے، ارواح کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا رہا ہے ایک خاص وقت کے لیے، پھر ان کو موت دے دیتا ہے. زندگی دے رہا ہے اور پھر موت دے رہا ہے. زیادہ مشکل بات نہیں ہے، ذہن پہ زیادہ زور نہ ڈالیں. موت و حیات کا سلسلہ تو ہے نا، یہ تو ہم جان لیں نا. ایک خاص وقت میں حضرت آدم، پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم تھے. وہ پہلے مرشد تھے،
صاحب ارشاد تھے. پیغمبر مرشد ہے, مرشد اعظم آپ کہہ سکتے ہیں پیغمبر کو. باقی تو ان کے خلفاء ہیں یا جو بھی ہیں. تو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کو سب سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھیں, پھر اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں, یعنی دنیا میں آپ کیوں بھجوائے گئے ہیں اس کو سمجھیں بھی, اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اس پر یقین کریں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.